اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے درس 15 درس میں ہیں ہم 15ویں درس میں انشاءاللہ اس درس میں ہم سیکھیں گے ریس سے جو واضح شروع ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور کچھ نیو چیزیں۔ تمام دوستان سے گزارش ہے کہ جو ہو سکے تمرین کو حل کریں اور کتاب کار کے بھی جو دروس ہیں وہ بھیجا کریں تاکہ آہستہ آہستہ کتاب کار کو بھی چلاتے رہیں ساتھ میں۔ تو چلو سنتے ہیں اس درس کو، اس واضح آموزی کو، اور اس کے بعد اس کے درس کو۔ واژه آموزی حرف ر. گوش کنید و بخوانید. رایانه، بخاری، سیر، یہاں پہ تقریباً وہی الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی اتنا جدید نہیں کہ جس کا ترجمہ کیا جائے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان ورڈز کا ترجمہ نہ کروں اور یہاں پہ تھوڑی سی کم رکاوٹی کروں تاکہ جیسے ویڈیو جو ہے نا کم ایم بی کو ہو تو واٹس ایپ پہ اپلوڈ ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں۔ گوش کنید و بخوانید. رنگ، رنده، رادیو، رایانه، رستوران، ریل، ریش، ریشه، رفتگر، رب گوجه، روباه، روزنامه. یہاں تک تقریباً وہی الفاظ ہیں، کوشش کریں کہ ان کو دہراتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد والی تمرین وہی پہلی والی تمرین ہے، یہاں پہ تو زیادہ کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں بتا چلوں اس کو کامل کنید یعنی اس کو پر کرنا ہے، اور دوسری مانند نمونے بے نویسی اس کی طرح لکھے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف ز کے الفاظ اور اس کی میننگ۔ گوش کنید یعنی سنیں، بخونید یعنی پڑھیں۔ وہاں پہ پہلے بولتا تھا تکرار کنید یعنی تکرار کریں، دہرائیں ساتھ میں، لیکن یہاں بول رہا ہے بخونید یعنی ساتھ میں پڑھے، ہے وہی تلفظ لیکن میننگ چینج ہوگی لفظ کی۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی بار تکرار کریں گے آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ واقعی اتنی بار سے ہمیں یہ یاد ہو جانا چاہیے۔ تو چلتے ان واضحہ کی طرف۔ 15 درس 15. واژه آموزی حرف ز. گوش کنید و بخوانید. زنبور، روزنامه، میز، پیاز، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں تقریباً جو ہے نا اردو والے الفاظ ہیں، پیاز، میز، یہ سارے ہمارے پاس بھی ہیں۔ درس 15. واژه آموزی، گوش کنید و بخوانید. زبان، زرافه، زانو، زاغ، زندان، زمستان، زیپ، زین، زباله، زحل، زودپز، زود. اس کے بعد وہ تمرین حل کرنی ہے، کامل کنید، اور دوسری تمرین مانند نمونے بے نویسید۔ چلتے ہیں آگے واضحہ پر۔ ہم یہ واضحہ تقریباً جو ہے نا کتاب مقدمے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پہ دوبارہ دہرا رہے ہیں، تو ہمیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی یاد کرنے میں۔ درس 15. واژه آموزی حرف ژ. گوش کنید و بخوانید. ژاکت، ماژیک، مژه، شوفاژ. اس کے بعد والے صفحے پہ تھوڑے سے ورڈز نیو ہیں، ان کی میں میننگ پہلے سے کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ژرف یعنی عمیق یعنی جو نیچے ہوتا ہے،
جو عمیق ہمیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جس کی گہرائی زیادہ ہو اس کو بولتے ہیں جرف. اور ریجے جیلے کے سامنے ہے ریجے یعنی یہ جو فوجیوں کی قطاریں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ریجے. هم. واژه آموزی. گوش کنید و بخوانید. ژرف. ژاکت. ژاپن. ژله. رژه. ژیمناستیک. ماژیک. ژورژت. ژولیده. ژوان. اس کے بعد والے صفحے پہ اب یہ آپ کی تمرین ہے. یہ دونوں تمرین لکھنے کی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد آتے ہیں ہم نقطے پڑھتے ہیں تھوڑے سے کر کے. اب ہم پہنچے ہیں 7ویں نقطے پر. یعنی ایسا سمجھیں کہ درس ہمارا اب جو اہم ہے وہ یہ ہے نقطے. کیونکہ ورڈز جو بھی ہیں وہ ہم تک مقدمے پڑھ کے آئے ہیں. تکرار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ دوستان بھول نہ جائیں اور آپ کو یاد کرنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو یا کوئی مشکل نہ ہو. آتے ہیں نقطے ہفتوں میں. یہ فعل کے بارے میں بتائے گا ہستم. یعنی کلی طور پہ ہستم کی جو معنی ہے ہستم ہستی ہست یا است استعمال ہوگا. ہستیم ہستید یا ہستن. اب لفظ او کے سامنے دیکھیں آپ لکھا ہوگا است یا ہست. فعل اصل میں جو ہے نا وہ ہے ہست. اب اگر اس کے اول میں من لائیں گے تو ہوگا ہستم. اگر اس کے اول میں تو لائیں گے تو آخر میں کیا آئے گی یا آئے گی. جیسے دارم داری ہستم ہستی. او ہست یا است دونوں بول سکتے ہیں. دونوں کی معنی ایک ہی ہے. ما ہستیم تیم لگانا ہے لاسٹ میں یا میم لگانا ہے. شما ہستید یا دال لگانا ہے اور نون دال لگانا ہے اگر آنہا ہو. آنہا ہستند. تو یہ ہے فعل ہستم. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ من ہستم یعنی میں ہوں. تو ہستی یعنی آپ ہیں. او ہست یا او است وہ ہے. اور یہاں پہ او کی جگہ پہ ان آن اور اسم کا نام بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ علی ہست یا این ہست اون ہست این ہست آن ہست درخت ہست یا است دونوں کہہ سکتے. ما ہستیم یعنی ہم ہیں. شما ہستید یعنی آپ ہیں. آنہا ہستند یعنی وہ سب ہیں. آگے چلتے ہیں. اس تمرین کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے ہیں. جیسے من پزشک هستم میں ڈاکٹر ہوں. تو پزشک هستی وہ ڈاکٹر ہے. او پزشک است وہ ڈاکٹر ہے. اب میں بات ایک کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ ڈاکٹر سب کو بولتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو علاج کے لیے ہوتے ہیں جو علاج کرتے ہیں. لیکن کچھ ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں ان کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں. تو یہاں پہ پزشک مخصوص ہے ان کے لیے جو علاج کرتے ہیں. لیکن دکتر ہر کسی کو بول سکتے ہیں. پی ایچ ڈی ہولڈر ہو یا ڈگری والا اس کو بھی دکتر بول سکتے ہیں. لیکن پزشک مخصوص ہے جو علاج کرتا ہو. درس 15. نکته 7. لطفاً توجه کنید. من هستم. تو هستی. او هست. ما هستیم. شما هستید. آنها هستند. من پزشک هستم. تو پزشک هستی.
او پزشک است. درس 15. تمرین. گوش کنید و بخوانید. من استاد هستم. تو فضانورد هستی. او راننده است. اس کے بعد سائڈ میں ہے ما پولیس ہستیم، یعنی وہ ہم سب جو ہے نا پولیس والے ہیں. شما پرستار هستید. پرستار یعنی نرس، یعنی شما آپ پرستار هستید، آپ نرس ہیں. آنها فضانورد هستند، یعنی وہ سب خلا میں جانے والے ہیں، جو خلا میں جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں فضانورد. یہاں تک یہ تھی تمرین. اس کے بعد والے صفحے پر یہ آپ کے لیے تمرین ہے کہ اس کو کامل کریں. آزمون و تمرین. تمرین و آزمون میں یہ ہے کہ اس کو پر کرنا ہے. اس کے لاسٹ میں صرف من استاد هستم فعل لانا ہے. ما پولیس هستیم. او رفتگر است یا هست، کوئی بھی ایک لکھنا ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں صفحے آپ کامل کنید پر کریں. اس کے بعد ہے گوش کنید و بخونید. یہ بھی تمرین ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ است کے ذریعے سے سوالیہ جملہ کیسے بنائیں گے. است اگر آخر میں ہو تو وہی طریقہ ہے پہلے والا. شروع میں آیا لائیں گے تو یہ سوالی جملہ بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ آیا شما استاد ہستی، جواب میں آیا کہ کیا آئے گا؟ ہمیشہ جواب میں بلے آئے گا. بله ما استاد هستیم، یا بله من استاد هستم. آیا او راننده است؟ نه، او پلیس است. آیا شما پزشک هستید؟ بله ما پزشک هستیم. آیا آنها پلیس هستند؟ نه، آنها فضانورد هستند. تو یہ اسی طریقے سے اس کو سنتے ہیں اور سوالی بناتے ہیں. 15. تمرین. گوش کنید و بخوانید. 1. آیا شما استاد هستی؟ بله، من استاد هستم. 2. آیا او راننده است؟ نه، او پلیس است. 3. آیا شما پزشک هستید؟ بله ما پزشک هستیم. 4. آیا آنها پلیس هستند؟ نه، آنها فضانورد هستند. اس کے بعد والے صفحے کو حل کرتے ہیں. گفتگو کنید. آیا تو چوپان ہستی؟ یہ چوپان تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ رفتگر. نه، من رفتگر هستم. ما پزشک هستیم. اب اس نے یہ تقریباً سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے درست جواب دینے ہیں اور یہ آپ دوستان کو حل کرنے ہیں. اس کے بعد والے صفحے پہ پاسخ درست را انتخاب کنید. یہ دو صفحے آپ کی تمرین اور آزمون کے ہیں. اس کو سنتے بھی ہیں اور ان میں سے جو صحیح ہے اس کو ٹک کریں. پاسخ درست را انتخاب کنید. 1. آیا او پرستار است؟ الف. بله، او پرستار هستم. ب. بله او پرستار است. جیم. نه، او پرستار است. 2. آیا آنها استاد هستند؟ الف. بله، آنها استاد هستیم. ب. بله ما استاد هستیم. جیم. بله، آنها استاد هستند. 3. آیا او پلیس است؟ الف. بله، او پرستار است. ب. نه او راننده است. جیم. نه، او پلیس است. 4. آیا من پزشک هستم؟ الف. بله، تو پزشک هستی.
ب. بله من پزشک هستی. جیم. بله تو پزشک است. 5. آیا شما راننده هستید؟ الف. نه ما فضانورد هستید. ب. بله ما فضانورد است. جیم. نه ما فضانورد هستیم. اسی طریقے سے اس صفحے کو بھی دوستان حل کریں کہ اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط. اس کے بعد آتے ہیں بخونید. بہت اہم ہے یہ. میں نے آپ دوستان کو کہا تھا, کچھ دوستان نے سوال کیا تھا کہ آگا اس کو ورڈز کو یا اس جملات کو کیسے یاد کریں. آپ دوستان کوشش کریں کہ یہ جو لاسٹ صفحہ ہے اس کو یاد کریں ضرور, اور حتماً لاسٹ صفحے کو یاد کریں اس کو, کیونکہ یہ صفحہ بہت اہم ہے. اسے سمجھیں پورے درس کا خلاصہ ہے, سارے ورڈز اس میں آ جائیں گے تقریباً. تو آپ اس صفحے کو یاد کریں, انشاءاللہ باقی صاحب کو یاد ہو جائیں گے. بخوانید. دیکھتے ہیں بخونید یعنی پڑھیں. روباه. زاق. بیمار. زباله. رایانه. میز. ژاکت. رستوران. زنبور. روزنامه. ماژیک. رنگ. ژیمناستیک. ریش. زانو. رنده. زرافه. پیاز. رب گوجه. ژاپن. رادیو. زمستان. ژولیده. ریشه. زبان. استاد. پزشک. پرستار. پلیس. فضانورد. راننده. رفتگر. چوپان. هستم. هستی. هست. هستیم. هستید. هستند. من فضانورد هستم. فضانورد رایانه دارد. شما استاد هستید. استاد ماژیک دارد. او رفتگر است. رفتگر جارو دارد. ما پرستار هستیم. پرستار دارو دارد. آنها پلیس هستند. پلیس در خیابان است. پلیس کلاه دارد. آیا تو پزشک هستی؟ بله من پزشک هستم. آیا شما در رستوران هستید؟ نه ما در خانه هستیم. آیا آنها راننده هستند؟ بله آنها راننده هستند. آیا آنها انار دارند؟ نه آنها سیب دارند. این پیراهن چه دارد؟ این پیراهن زیپ و جیب دارد. آیا آنها ژاکت دارند؟ نه آنها پیراهن دارند. اس کے ساتھ یہ ہمارا درس ختم ہوا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.